بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ماہ محرم حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، مگر کیا اس لیے حرمت والا ہے کہ اس میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ محرم کی حرمت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بھی قبل کی ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بھی قبل کی ہے۔ محرم کی حرمت تو اول الرسل نوح علیہ السلام سے بھی قبل کی ہے۔ ناظرین و سامعین، جی ہاں، آپ حیران ہو رہے ہوں گے، ابھی اس سے بھی آگے بڑھیے اور دیکھیے، کیونکہ محرم کی حرمت تو ابا البشر آدم علیہ السلام سے بھی قبل کی ہے، کیونکہ محرم کی حرمت تو قرآن کریم کے مطابق یوم خلق السماوات والارض سے ہے۔ جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی، محرم کی حرمت شروع ہوئی۔ محرم جب اتنی ہی حرمت والا ہے تو غور کریں کہ آخر اس کی حرمت کا مطلب کیا ہے۔ حرمت کا جو مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غم اور سوگ کا مہینہ ہے، محرم کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ محرم ہے تو اس میں شادی کرنا حرام ہے، خوشی کی کوئی تقریب حرام ہے۔ محرم کا یہ مطلب بھی نہ تو قرآن میں ہے اور نہ ہی حدیث میں، کیونکہ محرم کی حرمت تو زمین و آسمان کی تخلیق سے قرار پائی تھی، جبکہ تاریخی واقعات جیسے شہادت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ یہ تو بہت بعد میں پیش آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ہوئی، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 61ویں ہجری میں ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد واقعہ کربلا پیش آیا، جبکہ دین تو اس سے بھی پہلے مکمل ہو چکا تھا۔ تو جو بھی سانحہ بعد میں پیش آئے اسے دین ہرگز نہیں بنایا جا سکتا، البتہ اس سانحے کے حوالے سے دین سے رہنمائی ضرور لیں گے۔ دین اسلام میں کسی کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 313، عطیہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، کننا ننہى ان نحد على میت فوق 3 الا على زوج 4 اشہر و10۔ ہمیں کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کیا جاتا تھا، سوائے شوہر کی موت پر کہ بیوی 4 ماہ 10 دن عدت گزارے، اور شہادت پر سوگ، اور وہ بھی اتنا لمبا عرصہ، جبکہ شہادت پر تو ویسے بھی غم نہیں کیا جاتا۔ اور ابو داؤد حدیث نمبر 4192، مسند احمد حدیث نمبر 1750، ابن سعد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن طیار جو جنگ موطا میں شہید ہوئے رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت کے 3 دن بعد ان کے گھر گئے۔ آپ نے فرمایا، آج کے دن کے بعد میرے بھائی پر مت رونا۔ پھر فرمایا، میرے بھتیجوں کو لے آؤ جو کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ آپ نے انہیں پیار کیا، ساتھ چمٹایا، اور نائی حجام باربر اسے بلا کر ان کے سر منڈائے، یعنی نارمل زندگی شروع کرا دی کہ مزید غم کا ماحول نہ ہو۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ کسی کی وفات پر اور شہادت پر بھی 3 دن سے زیادہ سوگ غم نہیں کرنے دیتے تھے، مگر آج کچھ لوگ
نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا بہانہ بنا کر نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، محرم حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے نہیں کہ اس میں شہادت حسین رضی اللہ عنہ ہوئی، بلکہ اس لیے ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے اللہ نے اس کو حرمت والا بنایا ہے۔ محرم میں حرام ہے، لیکن کیا؟ ظلم و زیادتی، قتل و غارت، خون بہانا، لڑائی جنگ میں پہل کرنا، یہ سب حرام ہے۔ نہ کہ اس مہینے میں شادی کرنا اور معمولات زندگی میں تعطل لانا، یہ حرام۔ محرم اہمیت والا ہے کیونکہ اس سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے، یہ اہمیت ہے۔ محرم سے اگر کوئی چیز منسوب ہے تو وہ ہجرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہجرت کا واقعہ سب سے اہم واقعہ تھا، اسی لیے اسلامی سال کا آغاز محرم سے کر کے اسے ہجرت سے منسوب کر دیا گیا تاکہ ہجرت کا سبق ہمیشہ یاد رہے۔ لیکن دیکھیں شیطان نے ہمارے اذہان کو کس طرف لگا دیا۔ اب ہر سال جب محرم آتا ہے نہ تو ہجرت کی یاد آتی ہے اور نہ محرم کی اصل حرمت، الٹا محرم کے نام سے ہی ہمارے ذہن میں کالا رنگ، کالا کپڑا، خون بہتے ہوئے دیکھنا، خون بہانا، سب و شتم، گریا و ماتم، مار پیٹ، گالم گلوچ اور ان جیسی کئی خرافات ذہن میں آتی ہیں۔ اب محرم کا ہجرت کے ساتھ کوئی کنسیپٹ ہی نہیں رہا۔ ہم محرم کے ساتھ ایسی ایسی چیزیں جوڑ چکے ہیں جن کا قرآن و حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ آج میں آپ کو محرم کی اصل روح سمجھانا چاہتی ہوں۔ 21 ہجری میں امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر اسلامی سال کا آغاز واقعہ ہجرت سے منسوب کیا گیا اور امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ کے مشورے سے محرم کو پہلا مہینہ قرار دیا گیا، جیسا کہ علامہ شبلی نعمانی نے الفاروق میں لکھا ہے اور سخاوی، سیوطی سمیت دیگر معتبر تاریخی کتب میں مرقوم ہے۔ ناظرین، محرم جس ہجرت کی یاد دلاتا ہے، جس ہجرت کی طرف منسوب ہے، اس ہجرت کا مطلب کیا ہے؟ ہجرت کا مطلب ہے اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز کو چھوڑنا۔ محرم میں اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہجرت کریں۔ کیسی ہجرت؟ نفس کی غلامی سے اللہ کی غلامی کی طرف، گناہ سے نیکی کی طرف، جھوٹ سے سچائی کی طرف، پھر راستہ خواہ کتنا ہی مشکل اور دشوار کیوں نہ ہو۔ محرم میں اگر واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہجرت کریں، تکبر سے عاجزی کی طرف، غیبت سے کہ جس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے، غیبت سے نصیحت کی طرف۔ ہجرت کرنی ہے تو کریں، خیانت سے امانت کی طرف، ناشکری سے شکر کی طرف، مایوسی سے امید کی طرف، سستی سے چستی کی طرف۔ یہ ہجرت کریں، یہ اصل ہجرت ہے اور یہی اصل میں محرم کی روح ہے۔ محرم اسلامی سال کا آغاز ہے نا، تو سال کے آغاز پر برائیوں کو چھوڑ کر، گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کے راستے پر چلیں۔ محرم تو انسانیت کی حرمت سکھاتا ہے۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم کا بھی خون بہانا، حملے میں پہل کرنا،
جانی مالی نقصان پہنچانا محرم میں حرمت والے مہینوں میں حرام ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ محرم میں اپنے ہاتھوں سے اپنا خون بہاتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ یہ اہل بیت سے محبت ہے، اور واقعہ کربلا کی یاد میں ہم سوگ اور ماتم کر رہے ہیں. یہ اہل بیت کی تعلیمات نہیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں محبت کیا ہے؟ محبت تو جذبات پر کنٹرول سکھاتی ہے کہ محبوب کے اشارے پر قربان ہو جاؤ. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیسی محبت ہے کہ نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی مخالفت کر رہے ہیں. ناظرین، میرا آج کا میسج، اور آپ محسوس کر چکے ہوں گے کہ آج میرا گلا بھی خراب ہے، صرف محرم کا اصل مطلب آپ کو سمجھانا ہے، ہجرت کی یاد دلانا ہے کہ محرم کو جس کی طرف منسوب کیا گیا. ہجرت کرنی ہے تو گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں پر چلیں. محرم میں اگر کچھ حرام کرنا ہے، کسی چیز کی حرمت کی پاسداری کرنی ہے، تو وہ مسلمان بھائی کی عزت ہے کہ جس کی حرمت کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے سے بھی زیادہ ہے. اور اس مہینے میں مسلمان تو کیا، دشمن پر بھی حملے میں پہل کرنے سے منع کیا گیا ہے. السلام علیکم.